بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق و مالک حمد و حامی و ناصر کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درباری گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعائے مولا کریمہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرما اور قرآن کریم بار بار پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا۔ قرآن کریم کھول لیجئے سورۃ البلد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، رب کریم فرماتا ہے کہ میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی۔ وجہ کیا ہے کہ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ رب کریم فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ میں اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ بستے ہیں۔ اللہ کو اپنا محبوب بڑا پیارا ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، مکہ ہے وہاں بہت کچھ ہے، لیکن فرمایا محبوبہ میں اس لیے اس کی قسم کھا رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ بستے ہیں۔ اور قسم اسی چیز کی کھائی جاتی جو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی بھی اور اولاد کی بھی۔ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد کے یعنی ولد کے معاملے میں کچھ اختلافات ہیں، بہرحال اولاد کہا جا سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور یعنی پیاری ہستیاں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مشقت ہی تو ہے، پیدائش سے لے کے عمر کے اخیر حصے تک یہ مشقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، یعنی یہ بہت بڑھیا ہو گیا، مال و دولت تو آ گیا، اب اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، جیسے دولت ثروت والے لوگ نمائشوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے محلات اور ایسے بیلیں وغیرہ، اس پہ وہ ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، کہ جہاں یہ کام کر رہے فضول خرچیاں کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، رب کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں بنائی ہیں، دو آنکھیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دونوں نمایاں راہیں بندے کو دکھا دیے کہ یہ صحیح رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے، دونوں راہیں دکھا دی ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا، کدھر؟ عمل کثیر کی دشوار گھاٹی میں۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اس کو دی تھی، اس نے اس کو رستے پہ دونوں دکھا دیے، فضول خرچی پہ تو اس نے لگا لیا، لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لگا کے اس کا اپنا فائدہ ہونا تھا وہاں پہ اس نے نہیں لگایا۔
تو آیت کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹی ناموری حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو یوں نہیں لٹانا چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے دیا ہے اس کے رستے میں دیا جائے۔ وما ادراک ما العقبہ، رب کہتا ہے آپ کو کیا سمجھ آئے، کیا سمجھے آپ کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ تو غلامی ہے، اور ایسی یعنی غلامی سے جیسے غلامی ہے اللہ کی، رسول اللہ کی، اور یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فک رقبہ، وہ اپنا پیسہ خرچ کرے وہاں، جیسے غلامی سے گردن چھڑانا، مراد غلام آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور دوسرا کھانا کھلائے کس کو؟ جو بھوکا ہو، یا قحط سالی میں لوگوں کو کھانا کھلائے، یا بھوک کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یتیم ذا مقربہ، اور یتیم جو رشتہ دار ہے اس کو، جو نہیں رشتہ دار اس پہ بھی خرچ کرے، لیکن خصوصاً جو رشتہ دار ہیں اس پہ خرچ کرے۔ اور مسکین ذا متربہ، یا جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خاک نشین مسکین کے اوپر اپنا جو مال اس کو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں سے ہو، یہ سارے کام جو کر رہے ہیں فلاح عامہ کے کام کر رہا ہے، لیکن پہلے شرط کیا ہے کہ وہ اپنے دیکھے کہ ایمان لانے سے پہلے رجسٹریشن بھی کی ہے، یعنی لا الہ پڑھا ہے، ان عملوں سے پہلے رجسٹریشن تو لازمن ہوتی ہے۔ وہ ایمان والوں سے ہو، وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اور یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے اہل ایمان کی۔ کیا آپ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں؟ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں رحمت کی، یعنی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو جاتے ایک دوسرے کو، بلکہ یہاں تک ہے احادیث کا مفہوم بتاتی ہوں کہ مومن اگر مشرق میں ہو اور اس کے مغرب میں بھائی ہو جو لا الہ پڑھتا ہو، اس سے کانٹا چبھ جائے تو مومن ایسا ہے کہ ادھر اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ تو دائیں ہاتھ والے۔ کون سے لوگ؟ ایمان لانے والے، ایک دوسرے کے صبر کی تلقین کرنے والے، رحمت کرنے والے۔ اور پیچھے اس کا تذکرہ تھا کہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، اور جو قحط سالی کا ٹائم آتا ہے اور جو قید میں ہوتے ہیں ان کے اوپر، یا جو غلام طبقہ ہے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ تو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، ہاں جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا تو وہ تو ٹھہرے بائیں ہاتھ والے۔ علیہم نار مؤصدہ، تو پھر ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورۃ الشمس پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے آفتاب کی اور اس سے جو نکلتی ہے دھوپ، یعنی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، جب وہ غروب آفتاب کی بات آئے مراد چاند۔ یہاں بھی تو قسموں سے ابتدا کی جا رہی، یقیناً کوئی بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں توجہ دلانا مقصود ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب آفتاب کو روشن کر دے، اور دن کی جب اسے چمکا دے سورج۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس سے بنانے والے کی، اب کتنی قسمیں ہوگی۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور زمین کو بچھانے والے کی، آسمان کو بنانے والے کی، زمین کو بچھانے والے کی، مراد اللہ تعالیٰ۔ ونفس وما سواها، پھر قسم اٹھائی کہا کہ نفس کی اور اس کو درست کرنے والے خدا کی۔ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے دل میں ڈال دیا، یعنی انسان کی دل میں ڈال دیا دونوں چیزیں سمجھا دی، نافرمانی بھی اور پارسائی بھی۔ اتنی قسمیں کھا کے اللہ بتا رہا ہے کہ جس نے عذاب بنائے اس کو درست بھی کیا،
اور پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ بھی دے دی۔ اور پھر قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا کون؟ جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، نفس کو پاک کر لیا۔ ابھی تو تھوڑے سے دن رہ گئے رمضان کے، اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھیے تو صحیح، جھانکی ماریے بھلا، اگر کوئی برائی ہے تو اس کو ختم کر دیجئے۔ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جنہوں نے کیا کیا؟ دساہا، خاک میں ملا دیا، وہ نامراد ہوا، خسارے میں رہا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود کی طرف تو دیکھیے اس نے کیا کیا تھا، وہ بھی تو عبرت ہے نا۔ قوم سمود نے اپنے سرکشی کے سبب پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ کذبت ثمود بطغواہا، اس وجہ سے وہ پکڑے گئے۔ اذ انبعث اشقاہا، اور ان میں سے ایک بڑا بدبخت بھی تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، کیوں؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان سب کو پہلے رسول نے کہا تھا کہ خبردار رہنا، ایک اونٹنی، انہی کی فرمائش پہ ایک معجزہ تھا نبی کا، اونٹنی نکالی گئی تھی پہاڑ سے، تو کہا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن آپ لوگ پانی پی سکو گے۔ لیکن وہ جو آدمی تھا جو کھڑا ہوا، اس نے کیا کیا؟ فکذبوہ فعقروہا، پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا رسول کی بات کو اور کونچیں کاٹ ڈالنی اس اونٹنی کی ان نافرمانوں نے۔ جب معجزہ ان کی مرضی کے مطابق تھا لیکن بات انہوں نے نہیں مانی، اپنے بختوں کو سلا دیا، بدبختی کو جگا دیا، پھر فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہ کے سبب ہلاک کر دیا اور سب کو پیوند خاک کر دیا، یعنی خاک میں برابر کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا۔ ظاہرہ انہوں نے غلط کیا تھا تو پکڑا تو جانا تھا ان لوگوں نے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ پھر قسمیں اٹھا کے رب کریم کچھ اہم موضوع کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو، مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں لوگوں مختلف نوعیت کی ہیں، طرح طرح کی کوششیں ہیں تم لوگوں کی۔ فاما من اعطی واتقی، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے یعنی رب کریم سے ڈرتا رہا۔ اب یہ دو باتیں ہیں، ذرا آپ اپنا محاسبہ کیجئے، آپ کتنا راہ خدا میں دیتے ہیں اور کتنا فضول خرچی میں اڑاتے ہیں۔ وصدق بالحسنی، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ تین باتیں ہوگی، پہلے کیا بتایا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا اللہ سے ڈرتا ہے، اور تیسرا اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی صحیح کو صحیح بھی کہا۔ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو رب فرما رہے تو ہم اس کے لیے آسان راہ کو آسان کر دیں گے۔ دین کو سمجھنا آسان، اس پر عمل کرنا بھی آسان رب کریم کر دے گا، اور ہے بھی تو یہ بڑا آسان نا۔ کیا فرمایا؟ نیک بات کو سچ جانا، تو اس کو ہم نے آسان طریقے کی توفیق دی، یہ آسان ترجمہ ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بخل کیا اور پھر بے پرواہ بھی بنا رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلا دیا۔ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو نیک بات کو جھٹلا دیتا ہے، اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے، مانتا نہیں ہوتا، یا نیک بات کو، صحیح بات کو صحیح نہیں سمجھا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو رب کہتا ہے کہ ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔ مراد کیا ہے کہ جو غلط کام ہے ان کی طرف اس کا جانا آسان کر دیں گے، وہ چیزیں ان کو
अच्छी लगेंगी, जैसे शराब नोशी, बदकारी और भी फजूल खर्ची एटसेट्रा। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और जब वो ये सारा कुछ करेगा तो फिर क्या होगा, ये भी तो सोच लीजिए ना। हम्म? फरमाया और उसके किसी काम नहीं आएगा उसका माल, किधर जाएगा वो शख्स, वो हलाकत के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा या वो गिर जाएगा। इन अलैना लल हुदा, बेशक हमारे जुमे करम पर है रहनुमाई करना। रहनुमाई तो अल्लाह ने कर दी, बता दिया, दिमाग भी दे दिया, रास्ते भी बता दिया, अब बंदे की अपनी मर्जी, जिधर मर्जी जाए। अल्लाह का काम क्या था, रास्ता दिखाना, वो दिखा दिया। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और अब फरमा रहे लोगों सुनो, आखिरत के भी हम मालिक, दुनिया के भी हम मालिक। फ़अंज़रतुकुम नारा तलज़्ज़ा, बस मैंने खबरदार कर दिया तुम लोगों को। किस बात से? भड़कती आग से, जहन्नम से खबरदार कर दिए हैं। अब चाहे तो बच जाओ, चाहे तो गिरने के लिए रेडी हो जाओ। ला यस्लाहा इल्लल अशqa, तो उसमें कौन जलेगा? रब फरमाते हैं जो इंतहाई बदबख्त होगा उसमें सिर्फ वही जलेगा। काफिर, मुनकर, गुनाह कबीरा करने वाले, अल्लज़ी कज़्ज़ब वतवल्ला, जिसने नबी करीम को छुटलाया और आपसे रूगर्दानी की, वो किधर जाएगा? आग में। यही तो बात हो रही थी, यही तो समझाया जा रहा था। फसयुजन्नबुहल अतक़ा, और दूर रखा जाएगा उससे, यानी दोज़ख को दूर रखा जाएगा। किस बंदे से? कहा जो मुत्तकी ठहरा, जो परहेजगार होगा वो तो दूर रहेगा। और फिर अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, और वो जो अपना माल दिल को पाक करने के लिए अल्लाह की राह में खर्च करता है। और फिर आगे इतनी वाज़ेह और क्लियर बात बताई, हम लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत बड़ी बात है। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और यानी जब वो अपना माल देता है दिल को पाक करने के लिए, ताकि इसमें लालच ना रहे, कोई गंद बला ना रहे, तो कहा इस पर किसी का कोई एहसान नहीं होता कि वो पैसा दे रहा होता है, जिसके बदले में वो दिनार या दरम व दिनार देता है। आपको यकीनन समझ आ गई कि होगी कि माल इसलिए नहीं देता कि बदले में उससे कुछ मिले। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब देते हैं किसी को तो इवन कि गिफ्ट भी इसलिए दिए जाता है कि इसके बदले में हमें बेहतर चीज मिलेगी। आजकल तो ज़कात और फितराना भी वहीं पे लोग देते हैं जहाँ को काम करने वाला है, ताकि अच्छा काम करे, जहाँ से लालच होता है। तो जो अहले ईमान है, अल्लाह से डरते हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं करते। उनका मुद्दा क्या होता है, वो खर्च क्यों करते हैं? इल्ला बितिगा वजहि रब्बिहिल आला, उनका मुद्दा सिर्फ ये होता है कि उनका रब उनसे राजी हो जाए। अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो ये सारा माल खर्च कर रहा होता है। वलसौफ यर्दा, और वो जरूर इससे खुश होगा। कौन? अल्लाह ताला। और यहाँ पे ये जो हदीस आयत मुबारक उतरी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने लम्हा लम्हा अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी रहते थे। तो जैसे हजरत बिलाल को आजाद करवाना था तो आधा किलो सोना लेके गए थे उमैया बिन खल्फ की तरफ। तो बाप ने भी रोका था ना उन्हें कि इतने पैसे दे रहे हो, इतना सारा कुछ कर रहे, इस बंदे पे तो खर्च करो ना, कि जो रिटर्न में कोई अच्छा हो या कोई जिसमें आपका फायदा हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मेरा मुद्दा है, जो मेरे महबूब ने तालीम दी है, यानी अल्लाह की रजा। तो इसके लिए उनके लिए ये आयात मुबारक नाजिल हुई थी। सूरत दुहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा, कसम है रोजे रोशन की, महबूब के चेहरे अनवर की। बहुत सारी तफासिर में अलग अलग लिखा, मैं सारा आपको बता रही हूँ। रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जब वो सुकून के साथ छा जाए। और लैल से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी लिए गए हैं। मा वद्दा रब्बुका वमा खला, और बताया क्या जा रहा है कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और ना ही वो आपसे नाराज हुआ। वजह ये थी कि कुछ टाइम तक वही का सिलसिला बंद हुआ था, अल्लाह पड़ोसी भी अच्छे दे,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑوسی تھی نا ام جمیل، انہوں نے دیکھا کہ ابھی صبح اٹھتے بھی نہیں ہے رسول اللہ، اور سب کو پتہ بھی چل گیا، رسول اللہ کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہوگی، ظاہر ہے وہی اور اتنی پیاری چیزیں آ رہی ہوں جب منقطع ہو تھوڑا سے ٹائم کے لیے کہاں برداشت ہوتا ہے۔ تو جب اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ سے آپ کا جو شیطان ہے وہ ناراض ہو گیا، تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور بھی میرے پاس اقوال ہیں لیکن بہرحال سمجھ آ گئی ہوگی۔ رب فرماتا ہے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہونے والا، وہ کیوں کر آپ کو چھوڑے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آنے والی گھڑی محبوبہ آپ کی ہمیشہ سے پہلے سے بہتر رہے گی، اور محبت والے لوگ اس کی چاشنی جان سکتے ہیں۔ اور جب سے یہ آیت مبارکہ پیدا، یوں سمجھے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہوا تو تب سے لے کے ہر آنے والی گھڑی ان کے لیے بہتر ہی ہے، اور قیامت اور قیامت کے بعد تک زیادہ درجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں میرے سامنے، میرا دل ہے کہ ساری کی ساری پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اپنی امت کے معاملے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، تو پھر اللہ نے کہا کہ نہیں محبوبہ آپ پریشان نہیں ہوئے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیا جائے گا۔ پھر قیامت والے دن آپ کو پتہ ہے کہ محبوب کریم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور انبیاء کرام، یہ صحیح جو ہے احادیث طیبہ ان کا مفہوم بتا رہی ہوں، ٹائم کی قلت کے سبب جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور انبیاء کرام وہاں جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو کیا یہ ترقیاں نہیں ہیں؟ ہاں ترقیاں ہیں، اللہ کا سارا وعدہ سچ ہی سچ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب محبوبہ آپ کو اتنا عنایت فرمایا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مراد آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہیں، رسول اللہ کا ارشاد کرام ہے کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا اور پوچھے گا اے محمد، یا محمد راضی ہوگے؟ تو میں عرض کروں گا ہاں مولا کریمہ، میں تیری عنایات پہ راضی ہو گیا۔ علم یجد کا یتیم فآبا، تو اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ نشان ہے کہ محبوبہ دیکھ سہرہ تنگ کرتی تھی نا، وہ ٹائم ایسا تھا کتنا تنگ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ امیجن کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے کوئی آسان کام نہیں کیا۔ فرمایا کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے دی، اور پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ محبوب کو محبت تو تھی نا رب کریم سے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پھر رب کریم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا، غنی کر دیا نا بہت زیادہ۔ اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں عائلن کی، دو باتیں آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ ایک تو معنی ہوتا ہے تنگ دست، یعنی آپ کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا اور پھر آپ کو علوم سے مالا مال کر دیے گیا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے دو عیال، اہل و عیال والا، اور آپ جانتے ہیں کہ ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیال ہی تو ہے، اس سے بھی اگر معنی کیا جائے تو دونوں درست آتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوبہ اصل میں بتایا کہ ہمیں سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور مخاطب کون ہے؟ محبوب کریم، اور وہ تو یتیم تھے، انہیں تو یتیم کا دکھ تھا، وہ کیسے یتیم کو جھڑک سکتے تھے؟ اصل میں آپ کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ سوچا کریں اگر آپ کے بچے یتیم ہو جائیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کا رویہ کیسا ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والا اگر کوئی آپ کے در پر آ جائے تو اس کو مت جھڑکیے۔ بہت سارے خوددار لوگ ہوتے ہیں اور مجبوری کے تحت آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مانگنا سب سے مشکل کام ہے غیرت مند کے لیے۔ ہاں جو عادی ہو جاتے ہیں، جن کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، تو ان کو تو بہتر ہے کہ کوئی کام سکھا دیا جائے اور انہیں نہ دیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور محبوبہ
آپ رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ ایک حدیث طیبہ سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ابو سعید راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، تمام اولاد آدم کا۔ پھر فرمایا یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا، ہمارے پاس ذرا سے کچھ آ جائے تو ہم فخر کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اتنی بڑی نعمت لے کر میں فخر نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس روز حمد کا پرچم میرے دست مبارک میں ہوگا، یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس دن تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو میرے پرچم کے نیچے پناہ ملے گی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے میں باہر آؤں گا۔ لیکن سنو میرے امتیوں، یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ جھنڈے کے نیچے حضرت آدم ہو جن کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا ہے، حضرت موسیٰ ہو جن سے رب کلام کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے لیے کس طرح آگ میں چھلانگ لگاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ بات تو فخر کی تھی نا، لیکن محبوب فرما رہے میں فخر نہیں کرتا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں محبوب کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے، انبیاء کرام کی کے لیے کہ ان کو یہ اعزاز ملے گا۔ تو اپنے لیے ذرا سوچئے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کیجیے اور اظہار بھی کیا کیجیے، یہ نہ ہو کہ چھپانا ہی شروع ہو جائے۔ سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، سینے کی وسعت دی، اور کتنا علوم دیا۔ ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ قرآن کریم بغیر محنت کیے حفظ ہو گیا، یہ بھی تو ایک معجزہ ہے نا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ بوجھل تھی۔ یہ نبوت کی ذمہ داری اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ بڑا امتحان تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ فرماتے ہیں محبوبہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ بھی حدیث طیبہ مفہوم بتائے دیتی ہوں، میرے سامنے ساری احادیث پڑھی ہوئی ہیں کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا میرا محبوبہ تیرا بھی وہاں ذکر ہوگا۔ جیسے لا الہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کا بھی تو تذکرہ آتا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ فرما رہے بس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ان پہ مشکلات آئیں تو آسانیاں بھی تو آئیں تھی نا، تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فاذا فرغت فانصب، محبوبہ جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جایا کریں، یعنی ذکر خدا میں لگ جایا کریں، عبادت میں مشغول ہو جایا کریں، محنت کیا کریں۔ یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ضائع نہیں کیا کیجیے، ضرور ایک کام کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اتنی عبادت کی کہ پاؤں بھی سو جایا کرتے تھے۔ تو اپنا ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، ہمارا ہم کہاں پہ کھڑے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، رب کریم قسمیں کھا کے بتا رہا ہے، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، دونوں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، موقع ملے تو ضرور کھایا کیجیے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی جہاں پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم جہاں پہ کلام کیا، اس پہاڑ کی قسم، اور محبوبہ جہاں آپ رہتے تھے اس امن والے شہر کی قسم۔ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کیسے؟ عقل کے لحاظ سے
اور شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر. آپ غور کریں کہ کتنا اعتدال کے ساتھ شکل تو دیکھیے، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، ناخنوں تک. اور اسی طرح جانوروں کو بھی دیکھیے، ہر جانور کو بڑے خوبصورت اور آسان انداز میں پیدا کیا گیا. اور پھر عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، آج انسان نے عقل کے تحت تک کہاں تک سفر کر رہا ہے، کیا کیا چیزیں ایجاد کر چکا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے. اچھا، اس دوسرا سافلین کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے ایک تو ہوتی ہے اچھی حالت جو ایمان والی ہوتی ہے، اور دوسری کیا ہوتی ہے، پستی کی طرف جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا، اور دوسرا ہے رفتہ رفتہ پستی کی طرف جانا. مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ایمان لانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے گے، وعمل الصالحات کیے یعنی عمل صالح کیے، تو ان کے لیے رب فرماتا ہے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی دنیا میں اگر اچھے کام کیے، جیسے کوئی علم نافع آپ نے دیا یا ادارہ بنا لیا، جیسے ہمارا ادارہ ہے عطاء القرآن، جب تک ہمارے بچے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، آپ لوگ جب تک یہ فارورڈ کرتے رہیں گے، تو ہمارا پیچھے یہ سلسلہ جاری رہے گا نا. فما یکذبک بعد بالدین، پس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا اور سزا کے معاملہ میں. یعنی قیامت آنی ہے، پھر اولاد آدم کو جزا بھی ملے گی اچھے کاموں کی، اور سزا بھی ملے گی غلط کاموں کی. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور رب کریم سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ، آپ پڑھیے محبوبہ، آپ پڑھیے محبوبہ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے. پہلی وہی بھی یہی آئی تھی، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ پڑھیے. اور ہم لوگ آج کتنا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اس کو ذرا سوچنا ہوگا کہ حضرت آدم کو فضیلت ملی تو کس سبب سے، علم کے تحت. اور ہم لوگوں کو بھی اگر علم حاصل کریں گے تو کامیابیاں ہمارا مقدر ہو سکتی ہیں. فرمایا آپ پڑھیے کس کے ساتھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق، اور انسان کو کہاں سے پیدا فرمایا، کیسے پیدا فرمایا، اس کا تذکرہ جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. اقرا، پڑھیے محبوبہ، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. جبرائیل امین نے جب یہ فرمایا تھا تو عرض کی کہ میں تو نہیں پڑھنا جانتا، تو پھر اللہ کا اذن ہے نا، زور سے بھینچا تو پھر محبوب کریم کے لب اقدس سے یہ جاری ہوگی. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا، کس کے ذریعے، قلم کے واسطے سے. قلم بڑا معنی رکھتا ہوتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اور اسی نے سکھایا انسان کو ہر وہ چیز جو نہیں جانتا تھا. اسی نے تو عقل دیا، اسی نے تو راہیں ہموار کی. وہ مجھے زبان نہ دیتا تو کیا میں سیکھ پاتی، آپ کو بتا پاتی، یہ اسی نے تو دیا ہوا ہے نا. کلا ان الانسان لیطغی، ہاں ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے. جب سب کچھ آ جاتا ہے تو پھر سرکش بھی ہو جاتا ہے. اور رآہ استغنا، اس بنا پہ کہ ہم نے، دیکھو اس بندے کو مستغنا، یعنی وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں مستغنا، یعنی اس کے پاس سب کچھ آ گیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو اسے اب کسی کی ضرورت نہیں، یعنی اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں تو غنی ہو گیا، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں. ان الی ربک الرجع، اے غافل سن، تو کیسے مستغنا ہو سکتا ہے، تجھے تو اپنے رب کریم کی طرف ہی پلٹنا ہے. ارایت الذی ینہا، اے حبیب آپ نے دیکھا ہے اسے جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا تھا نا ابو جہل، اس نے کہا تھا میں نے تجھے منع جو کر دیا پھر تو نماز پڑھتا ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے. ارایت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو اگر یہی شخص ہدایت پر ہوتا تو. حضرت بلال کو لوگ حضرت کہتے تو اس کی بھی بڑی شان ہوتی.
او امر بالتقوا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کتنا اچھا تھا ابو جہل کے لیے، یہ اس جیسے اور لوگوں کے لیے۔ ارائیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا ہے اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ اللہ بھی اس سے دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ، خبردار، یا ہاں ہاں اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا نا تو ہم اس سے گھسیٹیں گے۔ کہاں سے؟ لنسفعا بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے ہم اس سے گھسیٹیں گے۔ پیشانی کے بالوں سے اگر پکڑا جائے تو سب سے زیادہ درد ہوتی ہے۔ اگر باز نہ آیا تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو لنسفعا، گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصبۃ کاذبۃ خاطئہ، اور وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، جو خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيًا، پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے جب اس کو کھینچا جائے گا۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم بھی اپنے دوستوں کو یعنی فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا، ہاں ہاں، لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی ایک بھی نہ سنیے محبوبہ، بس آپ سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے رب کریم سے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث طیبہ، یہ بھی حضرت صوبان ہی راوی ہیں، محبوب کا حکم کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے ساتھ، ہر سجدے کے ساتھ، ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، جب جب کرے گا ہر سجدے کے ساتھ اس بندے کا، اور خصوصاً حضرت صوبان کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ تیرا ایک درجہ بلند کرے گا اور تیری ایک خطا معاف کر دے گا۔ یا سجدہ ہے تو بعد میں آپ سجدہ لازمن کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اس رات کو کیوں فضیلت ملی؟ کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا تھا۔ آپ خود سوچئے، سینہ اقدس پہ قرآن کریم نازل ہوا تو پھر اس بندے کی یعنی محبوب کریم کی شان کیا ہوگی، اور جس میں رسول اللہ پیدا ہوئے اس مہینے کی، اس دن کی شان کیا ہوگی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ جانتے ہیں کچھ کہ شب قدر کیا ہے؟ ایک سوالیہ نشان، یقیناً کوئی بڑھیا بات ہے۔ کہا لیلۃ القدر، سنو شب قدر کیا چیز ہے، سن اے انسان، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے بھلا بیٹھ کے کاؤنٹ تو کریے آپ، ابھی تو کیلکولیٹر ہے کتنا بن جاتا ہے، اتنی لائف بھی نہیں ہوتی جتنے اتنے مہینے ایک رات کے بدلے میں۔ ذرا سوچیے، ان راتوں کو مس نہ کریں، عبادات کریں، دعائیں کریں، اور ہر ایک کے لیے دعا کریں، دشمن دوست کے لیے دعا کریں، میرے لیے، اپنے ادارے عطا القرآن کے لیے، ہمارے ساتھ لگے ہوئے ممبران جو سننے والے لوگ سب کے لیے دعا کریں۔ تنزل الملائکہ، وہ جو ایک رات ہے نا وہ کتنے بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح القدس بھی اترتے ہیں، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے، ہر امر خیر کے لیے، ہر امر خیر کے لیے۔ تو کیوں ماں 27 ہی کیوں نہ رکھی گئی؟ بہت سارے لوگ صرف 27 کو ہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، غالب گمان ہے کہ 27 ہی ہوگی، لیکن آخری پورے عشرے کا حکم ہے۔ ہم لوگوں کو اگر صرف 27 کا پتہ چل جاتا تو ہم تو عبادات کم کرتے نا۔ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم پہ واضح نہیں کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہر رات کو عبادت کرو۔ ویسے بھی تو تہجد کے ٹائم رب کریم صدائیں دیتا ہے نا، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور یہ ٹائم کب سے کب تک ہے؟ کہا میرے کچھ بندے مجبور بھی ہوں گے، کچھ کسی کے پاس ٹائم کی قلت بھی ہوگی، کوئی بیمار بھی تو ہوگا نا۔ تو فرمایا سلام، یہ سراسر امن اور سلامتی والی رات ہے، یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ شروع کب سے ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کے آپ صبح تک، جب جب موقع ملے آپ ضرور
اپنے لیے سب کے لیے دعا بھی مانگا کریں، اور اگر اپنی زبان میں مانگے تب بھی بہت اچھا، اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں، عربی میں مانگو گے تو زیادہ اچھی بات ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے، جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ القدر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ بزرگ بھی تو ہے نا جو نہیں یاد کر سکتے، تو اللہ تو نہیں سختی کرتا نا اپنے بندوں پہ۔ ہاں جو ینگ طبقہ ہے جو پوری پوری انگلش کی بکس یاد کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ عربی کی دعائیں بھی یاد کر لیا کریں۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے جو قرآن کریم یا پاک اوراق کو پڑھ کے سنائے، تو یہاں سے یہاں پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اوراق بڑے پاک ہیں، تو ان کی تعظیم کیا کیجیے، جوتوں کے ساتھ جو رکھ کے بیٹھ جاتے یہ غیر مناسب ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس میں بھی بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے اور اہل کتاب جو متفرق یعنی مختلف ہو گئے ہیں، تو دلیل واضح آ جانے کے بعد بھی، واضح دلائل کے باوجود بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ محض عبادت کرو، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، صرف اللہ کی عبادت کرو یکسو ہو کر۔ آپ یہاں پہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی عبادت کا حکم تو انہیں دیا گیا تھا، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، توجہ کے ساتھ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے رہیں نماز کو، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے نا، آپ بھی کوشش کیا کریں کہ بہت ہی خوبصورتی سے نماز ادا کریں، اور واجبات، فرائض، شرائط، اور یہ جو وضو کے سب کچھ آپ کو آنا چاہیے، دھیان بھی آپ کا نماز کے اندر ہی ہونا چاہیے، جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی نہایت سچی جو ہے دین ہے، سچا دین ہے۔ قیمہ کا معنی سچا بھی ہوتا ہے، مضبوط لوگوں کا دین ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، سنو، جنہوں نے اہل کتاب سے کفر کیا، والمشرکین، اور وہ جو مشرک ہیں وہ کدھر جائیں گے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہی ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہ جو مخلوق ہے نا جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہو، رب فرما رہے یہ بدترین مخلوق ہیں۔ ہاں، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی تو ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ آپ بڑے لکی لوگ ہو، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت بھی دی، عمل صالح کے مواقع بھی دی، جیسے ابھی آپ قرآن کریم سن رہے ہو، پھر آگے فارورڈ کر کے آپ یہ بھی عمل کر سکتے ہو، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا ایسے لوگوں کی، کیونکہ یہ تو وہ مخلوق ہے نا، اولئکم خیر البریہ ہے، ساری مخلوق سے یہ بہتر ہیں، ان کی جزا، ان کا انعام ان کے رب کے ہاں ہے، کیسا؟ کہا کہ ہمیشہ کی انہیں جنتیں ملے گی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور وہ اس میں ایک دن دو دن نہیں نہیں نہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ
رب کریم کی عطاؤں سے جو اللہ نے انہیں دی ہے اس سے راضی ہوں گے. ذالک لمن خشی ربا، اور یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب کریم سے ڈرتا ہے. جیسے صحابہ کرام کی حیات تھی، انہوں نے کیا کیا، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، ان کی حیات دیکھ لیجئے. سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ، یعنی لرزنے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور باہر پھینک دے گی زمین جو اس کے اندر ہے، تمام دفینوں کو جو اس کے اوپر آپ لوگوں نے جرم کیے، سب کچھ، یا اور سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے وہ باہر پھینک دے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا. کل ہم نے اس کی وضاحت پیچھے پڑھی تھی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر رہ جائے گا کہ اسے کیا ہو گیا، زمین کو یہ کیا باہر پھینک رہی ہے. اور ابھی بھی تو آپ دیکھو جب زلزلہ آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ زمین اپنے سارے حالات بیان کر دے گی. یہ اپنے بچوں کو بھی سنائے گا تاکہ ہمارے بچوں بہت سارے گناہوں سے بچ سکیں کہ تم لوگ موبائل اگر یوز کرتے ہو تو یہ موبائل بھی بول کے کہے گا رب کریم سے کہ اس بندے نے غلط چیزیں دیکھی تھی مجھ سے. میں نے جب بچوں کی اس کی وضاحت بتائی تھی، ادھر ہمارا درس تھا، تو بچے ڈر گئے، کہتے ہیں کہ کیا چھت کے نیچے ہوں تب بھی. اور بہت سارے سوالات جیسے معصوم بچوں کے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں چھوٹے بچے، لیکن ان کو جب سمجھایا جائے تو ان کے دل ستھرے ہوتے ہیں، وہ فوراً نیکی کی طرف بھی آ جاتے ہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اس سے حکم بھیجا ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں باہر پھینک رہی ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ. لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں دکھائے جائے ان کے اعمال. ہاں سنو لوگو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، جس نے ذرہ برابر، ذرہ چھوٹے سی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں نا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی دیکھ لے گا کہ اس نے جیسے سوئے ہوئے سائیڈ پلٹتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیا تو بندہ تو بھول گیا کیونکہ اس نے دھیان سے بھی نہیں بولا، لیکن اللہ وہ بھی نیکی سنبھال کے رکھے گا. حدیث طیبہ میں نے جو بارہ آپ کو سنائی ہے کہ اگر بے دھیانی میں بھی جو درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ، جس کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی پڑھے گا تو محبوب کریم اس کے لیے اسپیشل شفاعت کریں گی. وہ پوری حدیث طیبہ میں نے آپ کو سند کے ساتھ سنائی تھی، یاد آ گیا ہوگا. تو یہ کہ تو آپ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. فرمایا کہ وہ تو پا لے گا، لیکن وَمَن یعمل بھی کی ہوگی چھوٹی یا بڑی، ہر ایک کو بندہ اپنے سامنے قیامت والے دن پا لے گا. تو ابھی موقع ہے، سنبھل جائیے. سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، رب کریم قسمیں کھا کے کیا بتانے جا رہے ہیں اور کس کس چیز کی قسم کھا رہا ہے. قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جب وہ سینے سے آواز نکالتے ہیں. دیکھیں وہ جانور ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جب جاتے ہیں ان کے سینوں کی آواز وہ بھی بڑی پیاری اللہ کو لگتی ہے. رب کریم اس کی بھی قسمیں کھا رہا ہے. اگر بندہ اللہ کے ساتھ لگ جائے تو پھر آپ خود دیکھیے، اگر چھوٹی چیز اللہ کے ساتھ لگے تو اللہ کو اتنی محبوب ہو تو بندہ لگے تو آپ بھی اپنے اللہ سے سچی محبت کیجئے. فالموریات قدحا، اور پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، ان کی عادت ہوتی ہے نا، سم مارتے ہیں پھر آگ نکلتی ہے. فالمغیرات صبحا، پھر اچانک صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. اپنا جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا سوار ہوتا ہے وہ جو انہیں کہتا ہے وہ بات مانتے ہیں. فاثرن به نقعا، پھر اسے گرد و غبار اڑاتے ہیں، جیسے تیز تیز چلتے ہیں نا تو گرد اڑتی ہے. فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. یہ بھی ان کی خوبی ہے، اور ان خوبیاں کو یقیناً اللہ کی پسندیدہ ہیں، تب بھی تو رب کریم قسمیں کھا رہا ہے. فرمایا ان الانسان لربہ لکنود،
بے شک انسان، یہ دیکھیے جانوروں کی بات بتائیے، سوچ ہے انسان جن کو تو نے پالا ہے، وہ اگر دشمن کے اندر، گروہ کے اندر بھی تو لے کے جائے تو یہ نہ نہیں کرتا، یہ تیری بات مانتا ہے، یہ جانور، یہ دیکھ تو صحیح، یہ گھوڑا یہ تیری بات مانتا ہے، پھر فوراً کیوں توجہ دلائی؟ دیکھ انسان، تجھے تو میں نے بنایا ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا بے شک انسان لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ گواہ ہے اس پر، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ مال کی محبت اس کے دل میں بڑی ہے، سخت ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں سے سب کچھ نکال لیے جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو تمہارا اندر سینہ ہے، سینے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر کر دی جائیں گی، جو بھی چھپی ہوئی ہیں، اس لیے سینوں کو ستھرا رکھا کرو، خود بھی سکون پاؤ گے، گھروں میں بھی امن آئے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب، آپ سب کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا، اس روز ابھی بھی رب کریم جانتا ہے، اس ٹائم تو ظاہر ہوگا نا۔ سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، دل دہلا دینے والی کڑک، قیامت، وہ سما، مل قارعہ، وہ یہ جو دل ہلا دینے والی کڑک کیا ہے؟ سوالیہ نشان، کوئی یقیناً بڑی چیز ہے۔ وما ادراک مل قاریہ، پھر سوال، آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے، یہ دل ہلا دینے والی کڑک کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، یہ سختی ہے یا قیامت کے دن کی، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے، جہاں دھنکی جا رہی ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیے۔ خوف آتا ہے نا کہ یہ حالت ہوگی، پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی تو انسان تیری کیا حالت ہوگی؟ فَأَمَّا مَا، پھر فرمایا فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ آپ ابھی بھی تو سوچیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا اعمال نامہ کون سا والا بھارا ہے۔ ہاں، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، رب فرما رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو دل پسند عیش اور مسرور کی زندگی بسر کریں گی، وہاں جہاں پہ پرماننٹ رہنا ہے، وہاں پہ یہ خوش ہوں گے۔ ہاں، اما من خفت موازین، جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے نا، ان کا ٹھکانہ فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، لوگوں آپ کو پتہ ہے ہاویہ کیا ہے؟ کہا نارن حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کی نسبت بہت ہی تیز ہے۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، ساری آیات ساری بہت پیاری ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ایک ایک آیت، اس پہ آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی یہی حالت ہوتی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی بہت ہی طلب نے غافل کر دیا، مال جمع کرنے کی طلب نے، خواہش نے غافل کر دیے تمہیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، پھر بھی یعنی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، لوگ پھر بھی مال جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ غافل کس سے کر دیا؟
जहाँ पक्का पक्का रहना है। कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ तुम जल्द जान जाओगे। अभी तो पैसों के पीछे पड़े हुए हो ना, जल्द जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हाँ हाँ अपनी कोशिशों का अंजाम जल्द मालूम हो जाएगा तुम्हें। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हाँ हाँ अगर तुम इस अंजाम को यकीनी तौर से जानते तो ऐसा ना करते। लतरवुन्नल जहीम, तुम दोज़ख को देख कर रहोगे। तुम लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर आखिरत में तुम दोज़ख को यकीन की आंख से देख लोगे। तुम लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे इस दुनिया में जितनी नेमतें आप इस्तेमाल करते हो उनके बारे में पूछा जाएगा। हम खुश नसीब हैं कि आंखें बंद होने से पहले हमने ये सुन ली। उम्मीद है कि इसके बाद हम सारे अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। आप भी इंशाल्लाह बोलिए, क्या मैं तवक्को रखूं। और फिर जितनी नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उनका इस्तेमाल अच्छा किया कीजिए, क्योंकि हर चीज की जो भी अल्लाह ने आपको दी है उसके बारे में आपने अल्लाह के सामने जवाबदेही करनी है। तो जरा संभल के मेरे बच्चों, संभल। सूरतुल असर, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लोग इस एक सूरत में, पूरा कुरान करीम तो है ही बढ़िया चीज में, खाली सूरतुल असर में गौर व फिक्र ये तदब्बर करें तो उनकी फलाह दहरैन के लिए ये सूरत भी बहुत है, काफी है। सूरतुल असर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, रब्बे करीम कसम उठा रहे हैं जमाने की। और ज्यादातर उलमाए किराम का ख्याल है ये रसूलुल्लाह का ही जमाना चूंकि बेहतर और प्यारा जमाना है, इस वजह से उसी की कसम खाई जा रही। जैसे शहर मक्का की कसम खाई इसलिए कि महबूबा आप वहां पे रहते हैं, और भी यकीनन यही मामला होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन हर इंसान खसारे में है, हर इंसान खसारे में है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खसारे में नहीं है। इल्लल्लज़ीन आमनु, सिवाय उन खुश नसीबों के जो ईमान लेके आए और फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं गए। उन्होंने क्या किया, वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने अमले सालिया किए। और वो क्या करते रहे, नेक आमाल भी करते रहे। कोई भी नेकी आप उसको हल्का ना जाना कीजिए, नेकी के काम करने की कोशिश कीजिए। और जो खुश नसीब नेकी के काम करते हैं वही लकीयां, अल्लाह ने तो मुस्तस्ना कर दिया ना। जो लोग ईमान लाते हैं और अमले सालिया करते हैं, तो अभी तो आपके पास अदारा अताउल कुरान है, वहां मुस्तनद उतारा है, उसके साथ मिलके आप अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। अपनी फैमिली के जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दे के भी आप अपनी आखिरत संवार सकते हैं। बुराइयों से बच के भी नमाज, कुरान करीम, अच्छी बोली, इवन की अच्छा बोलना भी सदका जारी है। आजकल तो लोग जो रोड़े अटका रहे हैं ना, बदनसीब समझते हैं हम बड़े सियाने हैं, नहीं वो खराब कर रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोग खराब हो रहे हैं, ये भी गलत है। तो ये जिम्नन मैंने अर्ज किया। आपने क्या करना है, आज के बाद अमले सालिया में सबकत ले जाने की कोशिश करनी है। क्या मैं तवक्को रखूं इंशाल्लाह। फिर जो ईमान लाए, अमले सालिया किया, वतवासो बिल हक, और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे। क्या आप एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं? क्या आप एक दूसरे को बताते हैं? हम लफ्सी तर्जमा तफसीर करते हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, और हम ये सुनते हैं, हमारे बच्चों सुनते हैं, अपनी आखिरत को संवारते हैं। आप अपने दोस्त, हर दोस्त के अपने दोस्त होते हैं, हर अपने के सौ अपने होते हैं। तो आप इस तरह बहुत ज्यादा नेकियां कर सकते हो। और ये देखिए, ये जो सूरह मुबारका है, तो आपको मजा आएगा कि जो अल्लाह फरमा रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों की तारीफ है जो ईमान अमले सालेह के साथ एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे। वो लोग क्या है, खसारे से बाहर चले गए।
सूरत हुमज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत है, वैल है, बर्बादी है, खराबी है। मोला किसके लिए? फरमाया हर उस शख्स के लिए जो रू बरू ताने देता है, सामने बिठा के दिल तोड़ता रहता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। ये अल्लाह फरमा रहा है हलाकत है, हलाकत है, बर्बादी है। और दूसरे किसके लिए? लोमाजा, सामने तो मीठा मीठा बनता है और पीठ पीछे छुरे घोंपने वाला, ऐब जोई करने वाला, उस शख्स के लिए भी हलाकत है। बच जाओ मेरे बच्चों, बच जाओ, अभी मौका है। सामने भी किसी का दिल ना तोड़ा कीजिए और पीठ पीछे भी गीबतें ना किया कीजिए। देख, बंदा तो नहीं सुन रहा होता कि उसके ऐब आप बता रहे हो, लेकिन रब्बे करीम तो वहां पे मौजूद होता है ना। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, और उसके लिए भी हलाकत है जिसने माल जमा किया और उससे गिन गिन कर रखता रहा, इस्तेमाल नहीं किया। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, वो ख्याल करता है कि उसके माल है उसे लाफानी कर दिए, अब उसका नाम हमेशा रहेगा। ये तो उसकी खाम ख्याली है ना। अब वो ये समझते हैं मेरी बिल्डिंग, मेरे बच्चे। आप अपने परदादा का नाम या उससे दादा का नाम पूछे तो किसी को भी नहीं पता होगा। आमाल से लोग जिंदा रहते हैं। आप देखें हजरत बिलाल और फिर साहबा किराम, औलिया किराम, आप देखें किस वजह से, क्या उनके औलादे उनको याद रखी हुई? नहीं नहीं। माल? नहीं नहीं। कल्ला लयुनबदन्न फिल हुतमा, हरगिज नहीं, वो यकीनन हुतमा में फेंक दिया जाएगा। वो जो गिन गिन के रखता रहा, वो जो खुद को समझता था कि मैं तो बड़ा सियाना हूँ। वमा अदराक मल हुतमा, फिर सवाल, आप जानते हो कि हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की आग है, वो अल्लाह की आग है जो भड़काई हुई है, बहुत तपश है उसकी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। दुनिया की आग से हाथ जलता है तो वो ऊपर वाली स्किन जलती है, लेकिन ये जो आग है वो दिलों तक उसकी तपश जाती, जला देती है। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, बेशक वो आग उन पर बंद कर दी जाएगी। इतनी सख्त आग, फिर उसके अंदर बंदे को बंद, या साइडों पे आग, बंदा दरमियान में। खुद सोचिए, फी आमदिन मुमद्ददा, उस आग के शोले लंबे लंबे सुतूनों की सूरत में होंगे। जैसे दुनिया में आप देखते हो बहुत जो आग होती है ज्यादा लंबी लंबी, जो ज्यादा खाना बनाते हैं तो कहते हैं आग अच्छी है बुरी है। तो यहाँ पे तो वो आग है जो जलाने वाली, जो भट्ठों के अंदर भी आप देखें ये उसकी निस्बत भी 70 गुना ज्यादा सख्त है। सूरतुल फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल बिल फील, क्या आपने मुलाहिजा किया, क्या आपने देखा महबूबा, आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? आप सब जानते हैं, बचपन से वाकयात सुने हुए हैं कि अब्राहा ने मक्का को बिल्कुल खत्म करना चाहा था। तो ये उसका तस्करा है कि वो आया था खत्म करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उसको, उसके हाथियों को, उन सारों को तबाह कर दिया। कैसे तबाह किया, आप हैरान हो जाएंगे। जब भी वाक्य पढ़ा जाता है तो एक दस्तक देता है दिमाग पे। फिर मैं इसके बाद में वजाहत करती हूँ कि क्या दस्तक है, आप भी सोचिए। अलम यजाल कैदहुम फी तदलील, क्या अल्लाह ने उनके मकरो फरेब को मलिया मेट नहीं कर दिया, नाकाम नहीं बना दिया? कितना बड़ा लश्कर था। जैसे आज के आप देखते हैं कि मिसाइल और ये बड़ी चीजें और पावरफुल कौन से लोग होते हैं जिनके पास एटमी तवानाई होती है, तो उस वक्त ये पावरफुल लोग थे। तो अल्लाह ने फरमाया नाकाम बना दिए। किससे? मौला। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबी, वो यूं कि अल्लाह ने हर सम से परिंदे ग्रुप की सूरत में डार के डार भेज दिए, इंसान नहीं। ये देखिए,
परिंदों से भी अल्लाह ने हिफाजत करवा दी। मैं बारहा आपको क्यों कहती हूँ मेरे बच्चों, अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो शुक्र करो कि अताउल कुरान के साथ जुड़ने का मौका है, कुरान करीम के साथ जुड़ने का मौका है, नेकियां कमाइए। जैसे मैं अपना अक्सर कहती हूँ, ये नहीं कि मैं को ऐसी हूँ, मुझसे बेहतर लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह चाहे तो चरिंदों परिंदों से ये काम ले सकते हैं। यहाँ भी बताया मेरे काबे की हिफाजत की बारी आई तो देख इंसान, मैं तो परिंदों से भी उसकी हिफाजत करवाती। इसी तरह जो अल्लाह के घर होते हैं, इदारे होते हैं, ये सारी चीजें आप देखिए। और मेरे अपने माइंड में यही बात जाती है कि मौला करीमा तो उन्हीं से काम लेते हैं जिनको तू पसंद करते हैं। अल्लाह तकब्बर और रियाकारी से बचाएं और पसंदीदा लोगों में शामिल रखें। तो नेकी का काम का मौका मिले तो तकब्बर नहीं किया कीजिए, शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको मौका दिया। अगर माल दिया है तो माल के लिहाज से जैसे भी अल्लाह ने मौका दिया है आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो बरसाते थे उन पर कंकर की पत्थरियां, छोटी छोटी पत्थरी जिसके नाम पे तो उस पे लगता था। तारीख की किताबों में पढ़े तो वो क्या हाल हुआ उन लोगों का, और वो सारे के सारे मर गए। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, बस अल्लाह ने उनको बना दिया जैसे खाया हुआ भूसा। खाया हुआ भूसा किस शक्ल में होता है आप अच्छी तरह जानते हो। सूरतुल कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ कुरैश, कुरैश के मानूस करने के सबब, यानी अल्लाह ने उनके लिईलाफ कुरैश, ये आप जानते हैं कि जो कुरैश के लोग थे उन लोगों को जैसे वहां पे पहले सब्जा खेती सब कुछ नहीं थी लेकिन तिजारत वो कर सकते थे। तो वही बताया जा रहा है इसलिए कि अल्लाह ने कुरैश के दिल में उल्फत पैदा कर दी। किस चीज की? ईला फिम रहलतशिता वसैफ, उल्फत पैदा की तिजारती सफर की, चाहे वो गर्मी में हो चाहे वो सर्दी के मौसम में। ये मुख्तलिफ एरियाज में जाया करते थे गर्मी और सर्दी के लिहाज से। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस क्या चाहिए, उल्फत दिल में पैदा कर दी, वो सफर शौक से करते हैं, कामयाबियां उनको मिलती हैं। अब उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें उस खाना काबा के रब की। क्या हुक्म हो रहा है कि अब उन्हें ये चाहिए जिसने रिस्क दिया है तो राज़िक को भी तो भूल ना जाए ना, राज़िक को भी याद कीजिए। ये हमारे लिए भी ये सबक है कि रिस्क के पीछे दौड़ने वालों राज़िक को ना भूल जाया करो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने उन्हें रिस्क देकर फाका से नजात बख्शी। हमें अल्लाह ने दिया हुआ ना, और भूख में देखिए अल्लाह ने खाना दिया हमें, वरना भूखे लोग जो हैं क्या उनके दोनों हाथ दोनों पाँव नहीं है? जिनके पास ज्यादा रिस्क है उन्हें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। व आमनहुम मिन खौफ, और अमन अता फरमाया उन्हें फितना और खौफ से। स्पेशली मैं कहती हूँ ये अल्लाह का बड़ा एहसान है यूएई के अंदर कि अकेली औरत भी रह सकती है। ये अमन नहीं तो और क्या, ये अरब ममालिक, ये इनके अंदर अमन जरूर है। सूरतुल माऊन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, क्या देखा है आपने? किसको? उसको जो रोजे जजा को झुटलाता है। ये कितना खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, एक तो रोजे जजा को झुटलाता है और दूसरा ये बदबख्त शख्स यतीम को धक्के दे के घर से निकाल देता है। बहुत सारी अहादीस तैयबा हैं, आप पढ़ा कीजिए। और जो यतीमों की कफालत करते हैं ना वो नसीबों वाले लोग हैं, नसीबों वाले लोग हैं। यहाँ फरमाया कि वो बदबख्त यतीम को धक्के देते हैं। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और इसी तरह जो मसाकीन हैं उनको खाना खिलाने के लिए दूसरों को कहता भी नहीं, मोटिवेट भी नहीं करता कि चलो मैं खिला तो नहीं सकता, तुम लोग ये करो। जैसे अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं कहती थी कि दीन का काम है, मैं चाहती हूँ गैरत के तहत हो, और अभी भी मेरा यही मुद्दा है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन फरमाया कि नहीं, लोगों को मोटिवेट करें, लोग तो गुनाहों की तरफ बढ़ते जा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दौर भी खैर बड़ा प्यारा था, लोग भी बड़े प्यारे थे, और वो बात भी बड़ी मीठी महबूब की, और सुनने वाले भी बड़े मीठे थे। अल्लाह हम लोगों के अंदर भी मिठास पैदा फरमाए। फरमाया कि खुद भी
اور لیکن دوسروں کو कम अज कम कहो कि तुम भी जो मसाकीन है उनको खाना खिलाओ। फिर एक और बहुत बड़ी बात आने वाली है, फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, फिर ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है। ये नहीं कहा कि बेनमाजियों के लिए, कहा ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है। किन के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज की अदायगी से गाफिल हैं। यानी पहले तो नमाज सही पढ़ते ही नहीं। असल बात तो है मुनाफिकीन की, जिनके मन में असल में अल्लाह बसा हुआ ही नहीं था, महबूब की मोहब्बत बसी हुई नहीं थी। वो क्या करते थे कि जब कोई बंदा देख रहा होता था तो पढ़ लेते थे नमाज और वुजू कर लेते थे, वो भी ठोंके मार के फारिग हो जाते थे। कोई खुशूज नहीं, कोई खुजू नहीं होता था, खड़े मुसल्ले पे होते थे, दिल के अंदर अफकार गैरों की होते थे और गैरों के अफकार से पुर उनके मन होते थे। मुसल्ले पे खड़े होते थे, अगर कोई देखता तो बस दो चार ठोंके मार दी, और अगर किसी ने नहीं देखा तो क्या करते थे, फिर नमाज छोड़ देते थे। ये असल में हमें भी समझाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो सारे गुड बच्चे हो ना। हमें क्या चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर कोशिश करें हर नमाज को आसान तरीके से पढ़े। अगर वैसे फिर भूल चूक हो जाए तो फिर तो हमारे लिए, आपको पता है, भूल चूक की वजह से हम सजदा साहब कर सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करनी चाहिए कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, बहुत ही अच्छे अंदाज में अल्लाह को दिखाकर नमाज पढ़े, ना कि लोग देख रहे हो तो बड़ी परहेजगारी जी, बड़ा खुशू जी, बड़ा ऐसे वो शाम शाम के अच्छे अच्छे डरते डरते और बड़े नमाज पढ़ रहे हैं, और कोई ना हो तो या नमाज छोड़ दें या ठोंक के मार दें। नहीं, ये मुनाफिकीन का तरीका है, ये आपका तरीका नहीं है। इसी तरह फिर वाज़े एक और बात कह दी कि नमाज के अंदर भी रियाकारी होती है ना, रियाकारी को शिर्क के असगर कहा गया है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो जो रियाकारी करते हैं किसी भी चीज में। जैसे लोग अब लोगों को दिखा के देते हैं कि हम दे रहे हैं जी, मुदा ये हो कि लोग भी देख के देना शुरू हो जाएं तो अच्छी बात, लेकिन इसलिए दिखाया जाता है कि भले भले हो जाए, ये बड़े पैसे लुटा रहा है जी। तो ऐसी बात का ध्यान देना चाहिए कि दे के भी खाली हाथ रह जाओगे तो गलत है। वयमनऊन अलमाऊन, और मांगने से भी नहीं देते रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, उन सब के लिए क्या फरमाया, हलाकत है। ये मुनाफिकीन की अलामात हैं। मोमन तो क्या करते हैं, वो शुक्र करते हैं कि उन्हें अल्लाह ने मौका दिया है और वो इस्तेमाल की चीजें खुशी खुशी देते हैं, और वो रियाकारी नहीं करते, ना माल खर्च करने में, ना नमाज पढ़ने में, किसी भी तौर पे। वो तो अल्लाह को दिखाते हैं ना, आप अल्लाह को दिखाते हो ना गुड बच्चों। सूरतुल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको जो कुछ अता किया वो बेहदो हिसाब अता किया, बहुत ज्यादा अता किया। तो फिर क्या फरमाया जा रहा है, महबूबा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़ा करें अपने रब्बे करीम के लिए। जैसे तशहुद में हम पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मौला सारी की सारी इबादतें तेरे लिए, कुर्बानी भी तेरे लिए, हर चीज। यहाँ बताया गया कि महबूबा आप नमाज पढ़ा करें अपने रब के लिए और कुर्बानी भी दिया करें अपने रब्बे करीम की खातिर। अब वो कुर्बानी देते थे एक अपनी तरफ से नाम लेके और एक अपनी उम्मत की तरफ से। तो अगर किसी जानवर पे नाम लेने से अगर हराम होता तो रसूलुल्लाह कुर्बानी के जानवर के ऊपर ये ना कहते ये मेरा है, ये मेरी उम्मत का है, सीधा बस अल्लाह का है तो दे दो, नाम से नहीं होता। हाँ, बवक्ते ज़बा अगर कोई नाम लेगा तो हराम ठहरेगा। तो बहरहाल कुर्बानी भी अल्लाह के लिए होती है और नमाजें भी। फिर साथ ही फरमाया इन शान हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मनी बेनामो निशान रहेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हुआ था तो कुफार ने अजराइल मजाक भी और खुशी के तौर पे भी कहा था कि अब इनकी नस्ल चलेगी ही नहीं, इनका नामो निशान मिट जाएगा। आप खुद बताइए कि किसका नाम आज भी मोहब्बतों से लिया जाता है। ये रब का वादा सच्चा है।
فرمایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، محبوبہ آپ کا نشان کوئی نہیں مٹا سکتا۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، محبوبہ ان منکرین اسلام سے ذرا کہہ تو دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی ساتھ فرمایا تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم سر ٹیکتے ہو ان کے، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہو جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اب اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دو، اور یہ اصل میں یہ بات ہے کہ ایسے حق اور باطل ان کو اکٹھا نہ کر دو، جیسے ابھی بہت سارے لوگ نئی نئی کوششیں کر رہے ہیں، یعنی اتحاد کی ایسی کوشش نہ کی جائے جس میں حق اور باطل اکٹھے ہو جائیں، فرق ہی نہ رہے، یعنی پیمن نہ لگاؤ توحید کے اندر کفر کا، شرک کا، تو دھیان دو، اگر نہیں مانتے، جب آنے والے نہیں ہیں تو چھوڑو ان کو، ان کے لیے ان کا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، یعنی خواہ مخواہ کے باتوں میں نہیں پڑھو، اور پھر اگر بات کرنی بھی ہو تو علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ بھی دھیان سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات سے شروع کر دیتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے، اور جو پہلے بحث کر رہا ہوتا ہے وہ تو پرانا جاہل ہوتا ہے، وہ تو پھنسا دیتے ہیں، اور یہ نیا نیا جو جاہل ہوتا ہے یہ شرمندہ رہتا ہے ساری زندگی۔ اس لیے کوئی بھی اگر ایسی بات کرے تو ان کو سلام کہہ کے جان چھڑا لیا کرو، باتوں میں نہیں پڑا کرو، اپنا آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ فتح مکہ جب ہوا تھا اور اس کا تذکرہ ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہاں سے آپ نکالے گئے تھے نا محبوبہ، اب وہ وقت بھی آنے والا ہے، آپ وہاں دیکھیں گے لوگوں کو وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گرو در گرو داخل ہو رہے ہوں گے، دیکھیے گا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب کہیں بھی جب فاتح داخل ہوتے ہیں وہ تو مارتے ہیں اور کیا کچھ حال کرتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں، فاتح ہو کے آئے، لیکن کہا محبوبہ جب آپ فتح کر لیں، جب وہاں آ جائیں اللہ کی توفیق سے، تو پھر اللہ کی حمد کرتے رہنا آپ نے، یعنی اس وقت جب آپ کو فتح ملے، تکبر نہیں، یہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، مومن تکبر نہیں کرتا، فرمایا محبوبہ تو اس وقت اپنی رب کی حمد کرتے اس کی پاکی بیان کیجئے گا، واستغفر، اور اپنی امت کے لیے رب کریم سے مغفرت طلب کیجیے۔ محبوب کو کیوں کہا کہ آپ استغفار کریں؟ اس لیے تاکہ میری امت شرمائے نہیں، ایک تو وجہ میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے، پھر محبوب ہمارے لیے معافیاں مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی کامیابیاں بھی ہماری ہوں گی۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ اگر آپ کو کامیابی دے تو اکڑ نہ جایا کیجیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے، اسی نے آپ کو اس قابل جانا یا اپنے فضل سے کرم سے آپ کو وہ نعمت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللہب ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب نے خالی انگلی کی تھی نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ رشتہ داروں کو دین کی طرف بلائیے، اور جب رشتہ داروں کو بلایا گیا تو اس بد نصیب نے ابو لہب نے کہا تھا انگلی کا اشارہ کر کے کہ اس کام کے لیے تو نے بلایا ہے، تو دیکھیں اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا تو انگلیاں کرتا ہے میری محبوب کی طرف، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب و تب، اور وہ تباہ و برباد ہو بھی گیا تھا۔
تو तबाह व बर्बाद हो, तेरे हाथ टूट जाए। तो एक उंगली का इशारा करता है मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। तो उस अबू लहब को उसके माल ने, जिस पर उससे बड़ा तकब्बर था, उसके माल ने, औलाद ने, जो उसने कमाया, कोई फायदा नहीं पहुंचाया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो शोलों वाली आग में झोंका जाएगा, यानी जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। वम्रअतु, खाली वो नहीं, जो उसकी बीवी थी ना उम्मे जमील, जो गठनियां लेके आती थी रसूलुल्लाह के लिए, तंग करने के लिए, कांटे बिछाने के लिए, ओजरियां डाला करती थी, वो भी इसी आग में जाएगी। हम्मालतल हतब, और उसका वो नक्शा भी बताया जा रहा है कि वो बदबख्त ईंधन उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मुंज की रस्सी होगी, ऐसे खींचा जाएगा उस बदरस्सी को, जो कांटे बिछाने के लिए वो खुद गठियां उठा उठा के लाती थी। सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास बहुत प्यारी सूरह मुबारक है, आप सारों के लिए अच्छी तरीके से आती है। तो इसके बारे में मैंने दर्स दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप लाजमन सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। अभी तो टाइम की किल्लत के सबब मैं खाली छोटी थोड़ी सी वजाहत कर रही हूँ। और नमाज के अंदर भी बहुत सारे लोग मा सूरतुल इखलास ही पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा कीजिए। साहबा किराम से ये साबित भी है, वो पढ़ते थे इस अंदाज से। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि और भी सूरह मुबारका साथ मिलाई जाए, यानी और भी सूरह मुबारका पढ़ी जाए, खाली सूरतुल इखलास पे ही इक्तिफा ना किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो जात पाक जिसका नाम अल्लाह है, एक है। यानी ए महबूबा, इतनी बड़ी चीज के लिए फरमाया ए महबूबा आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो यकता है। इसके बारे में भी वजाहत है, यूट्यूब से सुनिएगा। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, अल्लाह को तुम्हारे सजदों की नहीं हाजत, तुम करते हो तो फायदा तुम्हारे लिए, माल देते हो अल्लाह की राह में तो वो तो समद है, आपका अपना फायदा है। लम यलिद व लम यूलद, उसने ना किसी को जना और ना वो जना गया, यानी ना बाप है और ना ही बेटा है। ये बहुत ही खूबसूरत सूरह मुबारक है। और महबूब करीम की हदीस से तैयबा का मफहूम सुनाई देती हूँ। फरमाया कि जो इसको 3 दफा पढ़ता है उसको पूरे कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी इसकी अहमियत वाज़ह कर रहे थे ना। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही रब्बे करीम का कोई हमसर है, कोई हम पला नहीं है। अल्लाह एक है, ना बाप ना बेटा, वो बेनियाज है, सहारा की उसके तलब नहीं है, और उसका हम पला, हम साया, हम असर और हम सा कोई नहीं। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, और हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, यानी जो अल्लाह ने पैदा की है, जिसके जो कोई बुराई हो सकती है या कुछ, उससे भी मैं पनाह चाहता हूँ। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शब तारीख की भी बुराई से, जब उसका अंधेरा छा जाए। अंधेरे में तो बहुत सारे बुरे काम होते हैं ना, तो वाज़िया बता दिया। और फिर एक और चीज, वो जो बेवकूफ औरतें लगी रहती उनकी बात, और अभी तो मर्द भी सनाना शेप में आए पड़े हैं, अल्लाह उनको भी हदायत दे, वो भी जादू टोटकों के पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी जो जादू किया था रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो एक मर्द ही था। और मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और गुंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से। तो क्या फरमाया, आप अर्ज कीजिए मैं पनाह लेता हूँ सुबह के परवरदिगार की हर उस चीज के शर से जिसको उसने पैदा किया, और खुसूसन रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए, और उनके शर से जो फूंके मारती हैं गिरोह में। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और फिर फरमाया मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। तो हम लोगों को क्या चाहिए, इन सूरह मुबारक की आदत बनाने, सुबह और शाम पढ़ने की।
اس کی بھی آپ وضاحت یوٹیوب پہ لازمن سنیے گا، بہت ہی خوبصورت ہے، پچھلے دورہ قرآن میں بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے محبوبہ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ سب انسانوں کے پروردگار کی۔ بہت خوبصورت انداز ہے رب کریم کا، ایک ایک آیت پیاری۔ ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی بھی۔ محبوبہ آپ کہہ دیجیے، محبوبہ آپ کہہ دیجیے، اللہ اکبر۔ الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے۔ یہ جو شیطان ہے، چاہے جنوں میں سے ہیں اور چاہے انسانوں میں سے، جب یہ ان کو دبایا جاتا ہے نا غلط کام سے، وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں جاتے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈر جاتے ہیں، عزت والے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پھر اٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ تو فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، رب کریم نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہم نے اللہ کی فضل سے پورا قرآن کریم ایک دفعہ پھر بس پڑھ لیا۔ اللہ حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرے بچوں ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا والأكرما۔ ہم دونوں کو انہوں نے فرمایا ہماری سب کو، ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرمانبردار بنا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک مولا کریم تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، سونے رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریمہ، مولا کریمہ دونوں جہاں تیرے ہاتھ میں، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے دے۔ مولا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، مولا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، میرے مولا ہمارے ربا ہم سے جو بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم پہ ایسا نہ بوجھ ڈالی جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے سونے ربا جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائیں سوڑیا۔ واعف عنا، مولا کریمہ ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، مولا بخش دے، ظاہری باطنی ہر گناہ کو بخش دے سونا، چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے سونا۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے بڑے ظلم کی اپنی ذات پر، ربا بڑے گناہ کیے ہم نے، اب تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں مولا، تیرے علاوہ ہے بھی کون اپنا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خساروں والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا، کہ ہمارے رب ہم ایمان بھی لے آئے تیرے فضل سے، تیری توفیق سے ایمان والوں کے گھر پیدا ہوئے۔ فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، بے شک تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب کریم، ہمیں اور ہمارے جو بھائی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم سے پہلے گئے ان کو بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا،
اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. آمین ربا ستر رکھ. آمین. ربنا انک رؤوف الرحیم. بے شک تو اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے سونے. بے شک تو ہی راہ فرمانے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب کریم، ہمیں ہدایت دینے کے بعد آمین ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کری، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. بے آمین شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے. آمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے لائف پارٹنرز اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ گھروں کے جھگڑے مکا مولا محبت پیدا فرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے برائیاں دور کر دے. آمین مولا کریمہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر، آمین. دنیا میں بھی اچھے پڑوسی اور آخرت میں اچھے پڑوسی. اللہم آمین. قبر کو بہترین ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. مولا کریم جہنم کا عذاب پھر اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے، غراما ہے. مولا تیرے بندے نہیں سہ سکتے. ربنا اکشف عنا العذاب ان مؤمنون. ہم سے عذاب مٹا دے مولا کریم، ہم ایمان والے. آمین. اللہم آمین. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا. رب کریم ہمیں ان لوگوں کے لیے نہ ان لوگوں کی طرح نہ آزمانا، یا ان لوگوں کے لیے بھی آزمائش نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا. مولا کریم ہمیں بخش دے. آمین. اللہ مولا کریم ہمیں بخش دے. آمین آمین. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب کریم ہم پر صبر ڈال دے، آمین. اللہم ہمیں آمین اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں. آمین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. مولا کریمہ ہمیں صبر دے دے، ہمارے قدم جمائے رکھ اللہم اللہم اور کافر قوم کے معاملے میں ہماری مدد فرما. آمین آمین. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آمین.
مولا کریم ہمیں بخش دے. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. یا رب العالمین. مولا کریم جو میری سدرا بیٹی نے چار قرآن کریم پڑھی، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ لوگ کہہ رہے، مولا کریم سب کا ثواب ہمادیتن توفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقدش کو پیش کرتے منظور و قبول فرما. اس کا ثواب تمام صحابہ کرام اپنے پرائے اور اسپیشلی جو سدرا نے بولا کہ ہمارے سارے جو عزیز و اقارب کے ہیں سب کو پیش کرتے منظور و قبول فرما. مولا کریم جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا، جتنے لوگوں کو کوئی اصالِ ثواب کرنے والا نہیں، ان کو ہم اپنے پرائے اسپیشلی اپنے بابا جان کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اور جتنے اولیاء کرام ہیں، غوث قطب ابدال عبد القادر شاہ جیلانی اور انبیاء کرام صالحین تبع تابعین اپنے پرائے ہر ایک کو فرضاً پیش کرتے منظور و قبول فرما. مولا کریم ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت فرما. ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی والدین کے بچے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. مولا یہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے. مولا ممالک میں لڑائیاں، گھروں میں لڑائیاں، یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے. سونے تو راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا مولا، اپنے بندوں پہ راضی ہو جا. ماں اپنے بندوں سے راضی ہو جا. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ستھرا کر دے اور رمضان کا اثر پورے سال نظر آئے. مولا کریمہ رمضان پاک کے بھی جو نہیں بخشا تھا، محبوب نے فرمایا مولا ان میں ہمیں شامل نہ کرنا، مولا ان میں ہمیں شامل نہ کرنا. مولا کریمہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرما. میری بہن کو بھی، اور جتنے لوگ جیسے سدرا ہے، نورین، جتنے نام ہیں جن کے میں لے رہی ہوں، جن کی نہیں لے رہی ہوں، جنہیں مزید کی طلب ہے انہیں مزید عطا فرما. جنہیں بیٹیوں کی طلب ہے بیٹیاں، جنہیں بیٹوں کی طلب ہے انہیں بیٹے عطا فرما. جن کا مجھے پتہ ہے ان کو اسپیشلی عطا فرما، جن کا نہیں پتہ ان کو بھی مولا کریم عطا فرما. روز میسیجز کرتی ہیں کہ اللہ انہیں اولاد دے ہے، اللہ ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا رہی ہوں، سب کو اولاد عطا فرما. جن کو اولادیں دی ہیں انہیں اپنے اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ہمارے بچوں کو برے وقت، برے کام، بری دوستی سے بچا دے. آج کے آزمائش کے دور میں مولا نٹ سے کیسے بچا پائیں گے، شیطان سے کیسے بچا؟ بچے کھولتے کچھ اور، نظر کچھ اور آتے. مولا کریمہ تو خود ہی بچانے پہ قادر ہے. ہمارے بچوں کو بچا لے، اپنے بڑوں کو بچا لے، ہم سب کو بچا لے. مولا کریمہ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جن کو روزیاں دی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی فیکٹریاں، جو بھی کام کرے، اللہ سب کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما. مولا ہمارے مردوں کو اپنی عورتوں کے سامنے شرمندہ نہ کر. ہم عورتوں کو بھی ہدایت عطا فرما، حیا کی چادر نصیب فرما. مولا کریمہ ہمارے لیے بھی ہمارے شوہروں کے دل میں محبتیں پیدا فرما. جن میں آپس میں چاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ یقین کی کیفیت نہیں ہے. مولا سب کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما. جن میاں بیوی کی محبت ہے ان کی محبتوں میں اضافہ فرما. مولا کریمہ یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، محبت ہو تو بچے بھی سنور جاتے ہیں، خود بھی پرسکون ہوتے ہیں. اللہ سکون دے دے، مولا سکون دے دے، رب کریم سکون دے دے. جن کے شوہر بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما.
آمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے انہیں کامیابی نصیب فرما. اللہم آمین جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ ان کے لیے راہ ہموار فرما. اللہم جو بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو شادیاں جن کی ہو چکی ہیں ان کی آبادیاں نصیب فرما. آمین ہمیں قرآن کریم صحیح طور پر سمجھنے سمجھانے پڑھنے پڑھانے پھیلانے اور عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین مولا کریم ہمیں رسول اللہ کی محبت عطا فرما. اللہم آمین مولا ہمیں رسول اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچا لے. آمین ہمیں سنتوں کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. اللہم جنہوں نے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ یا بھی زوم کا اہتمام کیا یہ ہمارے اداروں میں چھوٹے بڑے ہر لکھنے والی ساتھی اور جو اتنے لوگ بھی اے اللہ سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما. ان کی نقشوں کو مقبول فرما. او اللہ کریمہ مجھ ناقصہ سے جو تو نے یہ تھوڑی سی خدمت لی بولا اس کو بھی قبول فرما. اس سے زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم ہمارے تمام اداروں کو عرش و فرش پہ مقبول فرما. ہمارے اداروں کو کامیابیاں نصیب فرما. آمین ہمارے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو بھی سرخروب فرما. آمین پڑھانے والے اساتذہ کرام کو بھی سرخروب فرما. اللہم مطلب دنیا میں تھوڑا سا ٹائم ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین اللہم جنہوں نے مالی لحاظ سے زبانی لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کیا وہ سب پر رحم فرما. آمین جو لگاتار سنتے رہے ان کی دلی تمناؤں کو خود پورا فرما. اللہم آمین اللہم اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جنہوں نے جتنا زیادہ کام کیا اتنی ہی زیادہ ان پہ خصوصی کرم فرما. دعاؤں کے لیے کہتے ہیں انہیں کامیابیاں نصیب فرما. اللہ ہمارے ٹائم میں برکتیں عطا فرما. ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما. علم میں برکتیں عطا فرما. بہت برے کام بری دوستی سے بچا لے. عام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. ظاہری بیماری والے باطنی بیماری والے روحانی بیماری والے جسمانی بیماری والے کینسر کے مریض جتنے سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان پہ خصوصی رحم فرما. ہم سب کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا فرما. ہمیں 5 ٹائم کی نماز اشراق چاشت کی بھی مولا کریمہ تہجد کی بھی توفیق عطا فرما. خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین اے مولا کریمہ ہمارے والدین پہ رحم فرما. ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین مولا ہم سے راضی ہو جائے. آمین مولا اپنے بندوں سے راضی ہو جائے. اللہم مولا ہم سب سے راضی ہو جائے. جب تو راضی ہو جائے گا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. ہماری غلطی کوتاہیوں کو بھی معاف فرما سونے. آمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. ہمیں اپنا محتاج فرما. ہمیں اپنا محتاج فرما. آمین اس زمانے کی محتاجی سے بچا لے. آمین مولا ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں یہ ہو رہے سب کو آسانی میں تبدیل فرما دے. اللہم آمین ہم نے قطرہ مانگا تو دریا عطا فرما. آمین تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما. آمین ہم نے اپنے طریقے سے مانگا تو اپنے شایان شان طریقے سے عطا فرما. آمین اللہ یہ بچی اس دفعہ پہلی دفعہ جو ریکارڈنگ اور یہ سارا کچھ کر رہی ہے اللہ اس کو کامیابی نصیب فرما. دین پہ چلنا آسان اس کے لیے بنا دے. وہ اللہ اس حالت میں بھی رحم فرما. اس خوشی میں بھی برکات عطا فرما. اتنے امتحانوں میں آج رسول اللہ کی امت ہے. بولا بڑا مشکل ٹائم ہے
اللہ کرونا پتہ نہیں کیا کیا، اے اللہ ہر ایک سے نجات عطا فرما۔ آمین میرے آمین ماموں آج فوت ہوئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ للہ و انا الیہ اس کے علاوہ راجعون۔ جتنے لوگ بھی گئے ہیں اللہ، جو پرسوں کل یہ کرونا سے فوت ہوئے، ان کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم آمین ہم وہ مانگتے جو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہر اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہم سے کہ بار بار کام لیتا رہے، بھائی بار بار کام لیتے رہے، مولا قرآن کریم کی نوکری صدا رکھی سونے، مولا ہماری نوکریوں کی حفاظت فرماؤ، اللہم مولا جب اس دنیا سے بھی جاؤں تو تب بھی یہ قرآن کریم کا ہی ساتھ ہو، مولا پڑھتے چلیں انشاءاللہ، قبر میں کلمے بینا کے ساتھ جاؤں، اللہ اللہ مجھے قبر کے باشتوں کے حوالے نہ کرے سونے، آمین ساری دنیا کے حساب کتاب آسان فرما دے، اللہم اور میرا خصوصی توحے ہوگا تیرے آمین اللہ تم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو آمین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم۔